ہے میں اس علم کے ذریعے اس مادی شے کو سینکڑوں میل کے فاصلے سے چشم زدن میں لا سکتا ہوں، پلک جھپکتے ہی لا سکتا ہوں. اور اس کی زبان سے یہ بات نکلی ہی تھی کہ تخت آ گیا. فلما رآہ مستقرا عنده، دیکھا کہ پلیس بیفور ہم، ان کے سامنے تخت رکھا ہوا. قال هذا من فضل ربی. آج کہتے ہیں کہ ہم نے جنات کو کنٹرول میں کر رکھا ہے، ہم جنات سے کام لیتے ہیں. تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. جنوں سے زیادہ طاقت علم کے اندر ہے. سوال یہ ہے کہ وہ علم کون سا ہے؟ قرآن نے نہیں بتایا. ڈھونڈو ڈھونڈو، قرآن میں تو سب کچھ ہے، لیکن اتنا ہے کہ وہ کوئی علم تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں علم کو نکرہ استعمال فرمایا. نکرہ تفخیم کے لیے، نکرہ تفخیم کے لیے ہے، تعظیم کے لیے ہے کہ کوئی بہت عظیم علم تھا. قال، بتائیے آج تصویریں آ جا رہی ہیں، آوازیں ہم سن لیتے ہیں ہزاروں میل کے فاصلے سے، لیکن ابھی تک سائنس اس مقام پر نہیں پہنچی ہے کہ سینکڑوں میل سے کوئی مادی شے بحیرت قضائیہ سینکڑوں میل کے فاصلے سے ہم تک پہنچا ہے. ایسا نہیں ہے. وہاں وہ کون سا علم تھا، کتاب تھا، جس علم کے ذریعے سینکڑوں میل کے فاصلے سے قرآن حکیم کہتا ہے کہ مادی چیز اٹھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گئی. گویا جنوں سے زیادہ طاقت علم کے اندر ہے. یہ علم کی عظمت پر ایک انتہائی شاندار دلیل ہے جو قرآن حکیم نے دی. اب تک دو باتیں ثابت ہوئی. ایک تو یہ کہ علم کہتے ہیں اس چیز کو جس پر دلیل قائم ہے، بلا دلیل کسی بات کو نہ مانا جائے. اور ایک بات اور، بلا دلیل کوئی بات کہی بھی نہ جائے. امام بخاری شریف میں باب باندھتے ہیں کتاب العلم میں، باب العلم قبل القول والعمل. یہ باب ہے علم کا بول سے پہلے اور عمل سے پہلے. یعنی آدمی جب بولے تو اس سے پہلے علم ہونا ضروری ہے، اور آدمی عمل کرے تو عمل سے پہلے علم ہونا ضروری ہے. باب العلم قبل القول والعمل، بغیر علم کے کوئی بات نہ بولے. سنا ہے گزشتہ موقع پر جب ہم نے علم کے اوپر اس سے پہلے اسی ہال میں ایک تقریر کی تھی، تو ایک صاحب نے یہ کہا کہ یہ تو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں. دلیل تلاش کرنا تھا. میرے پاس دلیل ہے، پوچھنا تھا نا، پوچھنا. دلیل اس طرح. وعن عبد الملک ابن میسرۃ عن النزالی رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى علی رضی اللہ تعالی عنہ على باب الرحبۃ فشرب قائما فقال انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعل کما رأیتمونی فعلت. رواه البخاری فی کتاب الاشربہ. جہاں پانی پینے کا بیان ہے وہاں یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے. حضرت عبد الملک ابن میسرہ نزال ابن سبورہ سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کوفہ کے دالان والے دروازے کے سامنے آئے. رہبہ کہتے دالان کو یا چبوترے کو، اس کے سامنے والے دروازے کے پاس آئے. فشرب قائما، آپ نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا. وقال، اور فرمایا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے فرمایا میں نے یہ اس لیے کیا، ان ناسا یکرہ احدہم ان یشرب وہو قائم وانی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعل کما رأیتمونی فعلت. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا اچھا نہیں ہے، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے. یہ دلیل کتاب الاشربہ. اس پر محدثین کا تبصرہ، تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں. تبصرہ کیا ہے؟ استدل بهذه الاحاديث على جواز الشرب قائما وهو مذهب الجمهور وكره قوم لحديث انس عند قوم ان النبي صلى الله عليه وسلم زجر على الشرب قائما ولكنهم حملوا النهي على الاستحباب والحث على ما هو اولى واكمل. یہ محدثین کا تبصرہ ہے. کیا ان احادیث سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے. جواز الشرب قائما وهو مذهب الجمهور. جمہور علماء ایک طرف ہے،
بہت سارے علماء کی بہت بڑی جماعت ایک طرف ہے، اور بعض لوگوں نے کھڑے ہو کر پانی پینے کو ناپسند کیا ہے۔ ان کے سامنے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اس میں نبی نے کھڑے ہو کر پانی پینے والے کو ڈانٹا ہے یا آپ نے توبیخ کی ہے۔ اب محدثین کہتے ہیں وَلَكِنَّهُمْ حَمَلُوا النَّهْيَ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ، یہ نہیں استحبابی ہے، وَالْحَثُّ عَلَى مَا هُوَ أَوْلَى وَأَكْمَلُ، بہتر یہ ہے کہ آدمی بیٹھ کر پانی پیے، یعنی the rule is to drink standing is not haram, but you can say that sit down and drink, it is preferable, it is not haram. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ڈرنک اسٹینڈنگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا، تو اس تبصرے سے یہ رول نکلا، دا رول از ٹو ڈرنک اسٹینڈنگ از ناٹ حرام، یو کین سے دیٹ اٹ از پریفریبل، اٹ از بیٹر ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ڈرنک، ناٹ حرام۔ تو ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ باب العلم قبل القول والعمل، یہ باب ہے علم کا بولنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے۔ اور علم کی فضیلت پر ایک اور بات آپ کو بتا دوں، حضرت امام بخاری باب باندھتے ہیں، باب تعلیم الرجل امتہ واہلہ، یہ باب ہے کہ آدمی تعلیم دے اپنی نوکرانی کو، اپنی لونڈی کو اور اپنے اہل عیال کو۔ ترتیب کیا ہونی چاہیے تھی؟ یہ باب ہے کہ آدمی تعلیم دے اپنے اہل و عیال کو اور اپنی نوکرانی کو، نوکرانی کو پہلے لایا گیا ہے اور اہل و عیال کو بعد میں، اس بات کو بتانے کے لیے کہ اہل و عیال کو، لڑکا لڑکی، بیٹا بیٹی، بہو، سب کو تعلیم دینا تو ضروری ہے ہی۔ تمہارے گھر میں اگر کوئی نوکرانی آتی ہو تو تمہارا فریضہ بنتا ہے کہ اس کو بھی تعلیم دو۔ یہ تعلیم کی اہمیت ہے اسلام۔ تمہاری نوکرانی بھی جاہل نہیں رہنی چاہیے۔ بتائیے جس مذہب میں تعلیم کا یہ تصور ہو کہ کام کرنے والی عورت بھی اگنورینٹ نہ ہو، جاہل نہ ہو، پڑھی لکھی ہو، بتائیے اس مذہب میں علم کا کیا تصور ہوگا؟ اب یہ آیت کریمہ دیکھیے جو ہم نے خطبہ مسنونہ کی بات پڑھی ہے، میں اس پر ایک عجیب نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ نقطہ آج لے کر کے جائیے۔ لوگ صرف آیتوں کو پڑھتے ہیں، میں نے اس پر تدبر کیا، وہ تدبر آپ کے سامنے قرآن کریم کے حوالے سے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تدبر دیکھیے، میں گہرائی میں اتر رہا ہوں، آئی ایم گوئنگ ڈیپ اینڈ ڈیپ اینڈ ڈیپ۔ دیکھیے پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ انسان کو، خلق الانسان۔ اور کس چیز سے پیدا کیا وہ بھی بتایا گیا، علق، جمے ہوئے خون سے، پھٹکی سے۔ غور فرمائیے، اقرا کے بعد فوراً تخلیق کی بات ہو رہی ہے، تخلیق کی بات ہو رہی ہے۔ تخلیق کسے کہتے ہیں؟ ذرا تھوڑا اسات دے لیں معنی تخلیق کو۔ عدم سے وجود میں لانا، موت سے حیات کی فیلڈ میں لانا، اشارہ اس بات کی طرف ہے زندہ رہنا ہے تو پڑھو، زندہ رہنا ہے تو پڑھو، اس لیے کہ تخلیق نام ہے عالم عدم سے عالم وجود میں لانا، حیات بخشنا، اس لیے کہ وہاں تو حیات ہے ہی نہیں۔ تخلیق کے بعد تخلیق نام ہی ہے حیات دینے کا، لہذا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تعلیم کے ساتھ ساتھ تخلیق کا تذکرہ، ریڈ کے ساتھ کریشن۔ کیا معنی، کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر دنیا میں زندہ رہنا ہے اور آگے بڑھنا ہے تو تعلیم بہت ضروری ہے، یہ میں نے استدلال کیا۔ اور دوسری بات میں نے یہ اخذ کی ہے اس آیت کریمہ سے کہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، بے جان ہے، اللہ تعالی نے اس گوشت کے لوتھڑے میں جان ڈال دی تو انسان بن گیا۔ ایسے ہی انسان انسان نہیں جب تک کہ اس کے پاس علم نہ ہو۔ یہ دوسرا استدلال ہے آیت کریمہ سے۔
بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نام سے پڑھیے آپ، بس یہیں رک گئے. اگلی جو آیت ہے اقرا وربک الاکرم، وہاں تو بسم ربک الذی نہیں ہے، خالی اقرا ہے، وہاں خالی اقرا ہے. 2 مرتبہ اقرا اقرا ہے. پہلے اقرا کے ساتھ بسم ربک الذی، اللہ کے نام کے ساتھ، دوسرے اقرا کے ساتھ اللہ کا نام نہیں ہے، وہاں دوسری صفت آئی ہے اقرا بسم ربک. عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی 5 آیتوں پر مشتمل تھی، اور